میری ہی جماعت کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر صری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی ایک نام اور کردار ہے، پنجاب کے ضلع حافظ آباد کی ایک بستی میں مناظرہ تھا اس عنوان پہ کہ سیدنا ابو بکر و عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں۔ اہل و سنت کی طرف سے، اہل اسلام کی طرف سے مناظر مولانا ثناء اللہ عمر صری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور رافضیت کی طرف سے بھی مناظر میدان میں آئے۔ گفتگو کا پہلا موقع حضرت عمر صری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ تیری یہ زمین شق کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت بھی آنا تھا کہ صدیق و عمر عثمان کے ایمان کو ثابت کرنا پڑنا تھا، جن کی وجہ سے ساری دنیا کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ وجود پہ لرزہ طاری ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور فریق مخالف کے مناظر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آگے آپ بات شروع کریں، مجھ سے اس سے آگے بات نہیں ہو سکے، آپ اپنے دلائل دیں، پیش کریں جو کچھ کرنا ہے۔ فریق مخالف کا مناظر کھڑا ہو، ایسا لرزہ اس کے وجود پہ طاری ہوا، چند لمحے خاموشی کے بعد، رکنے کے بعد کہنے لگا، مناظرہ نہیں ہوگا، صدیق و عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھے، رافضی اس کے پیچھے پڑ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، پیچھے ہٹ جاؤ، زمین شق ہو جائے گی یا آسمان پھٹ جائے۔ صدیق و عمر عثمان کے ایمان پر آج بھی میڈیا پر ایسے بدبخت موجود ہیں جو مناظرے کی دعوت دیتے۔ میں ان کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دور گیا مناظروں کا، اور یہ الفاظ علامہ حق نواز جنگوی فرمایا کرتے تھے، وہ دور گیا مناظروں کا، اب مناظرہ نہیں۔ جس کو سیدنا صدیق و عمر عثمان کے ایمان پہ شک ہے، وہ ہم سے مبالغہ کرے، میدان عمل میں آئے، ہم بھی آتے، وہ بھی گڑ گڑائے، ہم بھی گڑ گڑائے، وہ بھی دعا کرے، ہم بھی کرے۔ جو سچا ہوگا اس کی زندگی میں جھوٹا اور ملعون شخص ہلاک اور برباد ہوگا۔ اور حتیٰ کہ میرا ایمان سن لیجئے، اگر کسی کھلے میدان میں رافضی آ جائیں اور صدیق و عمر عثمان کے ایمان پر مبالغہ کرے اور ساتھ یہ شرط طے کر لے کہ جو اسی وقت میدان میں غرق تباہ و برباد ہوگا وہ جھوٹا، جو بچ کے جائے گا وہ سچا ہوگا، تو اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میں اس اعلان کو، اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے رب کی رحمت پر، قدرت پر یقین ہے کہ جس دن دنیا رافضیت مباہلے کے لیے میدان میں نکلے گی، آسمان پھٹ یا زمین شق ہو جائے گی، اور دنیا رافضیت ہماری آنکھوں کے سامنے زمین میں دھنستی ہوئی ہم خود دیکھ لیں گے، کیونکہ جس طرح رب کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں، محمد کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح صدیق و عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ صدیق و عمر عثمان، جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے، اگر وہ مومن نہیں تو پھر اللہ کی زمین پر اور کون مومن ہو سکتا ہے؟
یاد رکھیے میں ہی حافظ آباد کی ہی ایک بستی میں گفتگو کر رہا تھا، تقریر کے بعد 4 یا 5 جوان میرے قریب آئے، کہتے ہیں آپ نے اپنی گفتگو میں صدیق و عمر عثمان کو جنتی قرار دیا ہے، کہا ہے کہ وہ جنتی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا آپ میرے ذرا قریب آ جائے، قریب ہو کے بیٹھے۔ میں نے کہا اگر میں قرآن سے دلائل دوں شاید آپ کہیں کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ شاید کہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، ہم اس کو قرآن ہی نہیں مانتے اور محفوظ ہی نہیں مانتے۔ اگر میں صحیح البخاری سے حدیث پڑھوں آپ کہیں گے ہم صحیح البخاری کو ہی نہیں مانتے۔ اگر میں اہل و سنہ کی سیاستہ سے ذخیرہ حدیث سے حدیث پڑھوں آپ کہیں کہ ہم ان حدیث اور ان کتب ستہ کو ہی نہیں مانتے۔ پھر آپ کی کتابوں سے میں دلائل دوں تو شاید میرا اپنا ایمان مطمئن نہ ہو کہ ہم آپ کی کتابوں کو اسلام اور دین کی کتابیں ہی نہیں مانتے۔ تو پھر کہنے لگا دلیل کیا ہے کہ صدیق و عمر عثمان جنت میں جائیں گے؟ تو میں نے کہا کیا آپ میں سے کوئی شخص مدینہ پاک نہیں گیا؟ کہتے ہیں یہ 2 بندے ہم میں سے مدینہ پاک سے ہو کے آئے۔ تو میں نے کہا پھر سوال کیا ہے؟ کہنے لگا صدیق و عمر کیا جنت میں جائیں گے؟ تو میں نے کہا پھر مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ کیا تم اندھے ہو؟ تم مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تمہارا سوال کیا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ میں نے کہا تم مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں مدینے تو گئے۔ پھر میں نے پوچھا کیا تم اندھے ہو؟ کہتے ہیں کیا مانا؟ میں نے کہا مدینے نہیں گئے۔ کہتے ہیں مدینے تو گئے۔ میں نے پوچھا روضہ رسول پہ نہیں گئے؟ کہتے ہیں روضہ رسول پہ تو گئے۔ تو میں نے کہا کیا وہ جنت نہیں ہے؟ کہتے ہیں روضہ رسول تو جنت ہے۔ اگر جنت ہے اور یقیناً جنت ہے تو اس پھر جنت کے اندر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں ساتھ صدیق و عمر بھی ہے۔ رب جانتا تھا 15ویں صدی کا رافضی آئے گا جو صدیق و عمر کے جنتی ہونے کا انکار کرے گا۔ اللہ نے سلایا ہی جنت میں، وہ آج آرام کر رہے ہیں جنت میں۔ زمانہ قیامت کا فیصلہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، منظر قیامت کا پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، دنیا کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی جنت میں جا رہا ہے کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ صدیق و عمر وہ ہستی ہے جو آج بھی جنت میں ہے، جو آج بھی جنت میں موجود ہیں اور ان کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تم نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہمارا امام آئے گا اور صدیق و عمر کو روضہ رسول سے نکالے گا۔ سن لو ہم ایسے کسی بدبخت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو صدیق و عمر کو روضہ رسول سے نکالے۔ ہم اس کو امام نہیں مانتے، ہم اس کو بزرگ نہیں مانتے، ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں، ہم اس امام مہدی کے قائل ہیں، ہم اس امام مہدی کا ادب و احترام کرتے ہیں جو روضہ رسول کا ادب و احترام کرے، صدیق و عمر کے ایمان کا احترام اور اقرار کرے۔ سن لیجئے ہم آج بھی صدیق و عمر عثمان کے ایمان کو سورج کی روشن کی طرح ایمان اور تسلیم کرتے، جس طرح میں اپنے باپ کے باپ ہونے پر شک نہیں ہے، ہمیں اپنی ماں کے ماں ہونے پر شک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ صدیق و عمر عثمان کے مومن اور جنتی ہونے پر شک جناب نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ کل بھی ہم اسے مسلمان نہیں کہتے تھے، آج بھی مسلمان نہیں کہتے۔ ہمارے جناب ہمارے زخموں سے ہمارے جسم کو جناب بمبوں سے اڑا دیا جائے، ہمارے جسموں کو گولی سے چھلنی کر دیا جائے، ہماری بوٹیاں کر دی جائے، ہماری بوٹیوں کو جنگل کے درندے اور پرندے اچک کے لے جائیں، یہ گوارا ہو سکتے۔ صدیق و عمر عثمان تمہارے ایمان پر کوئی تان کرے نہ کل برداشت کیا تھا نہ آج کریں گے، اور انشاءاللہ اسمبلی میں قانون لا کے چھوڑیں گے، منوا کے چھوڑیں گے، تسلیم کروا کے چھوڑیں گے، اور اپنی آنکھوں سے دشمنان اصحاب رسول کو ہتھکڑی لگتے ہوئے دیکھ کے اعلان کریں گے انشاءاللہ چوکوں چوراہوں پہ کہ ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، آواز آئے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ہر صحابی نبی، آواز آئے محبت عقیدت میں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا کریں، یہ میرے والوں وظیفہ ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اگر مزید اس نعرے میں تھوڑی سی رحمت اور برکت کا نزول ہو تو میرا ذرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، ہر صحابی کافروں پہ حاویہ، جا کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ کافروں پہ حاویہ۔ شام میں پھر چھا گیا، شام میں ایک دفعہ پھر چھا گیا۔ اب مزہ آئے گا۔ کافروں پر حاویہ، ایک دفعہ شام میں پھر چھا گیا۔ مل کے محبت عقید ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ شام میں پھر چھا گیا۔ مومنوں کا ماموں ہے، خال المومنین ہے، قاطب وحی ہے، امیر شام ہے، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک کی عملی تفسیر ہے معاویہ، تؤتی الملک۔ اس آیت، اس جملے کا پہلا مصداق ہے معاویہ۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہی معاویہ کے لیے ہوئی ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک، امیر شام، اسلام کا پہلا بادشاہ کون ہے؟ ذرا مل کے کہیے کون ہے؟ کون ہے؟ انشاءاللہ معاویہ سے محبت عقیدت گلی گلی چوک و چراؤ مر۔ اگر کل کوئی آپ سے پوچھے نا، کل آپ کا جلسہ تھا، آپ کے علماء کیا کہتے، بس ایک ہی جملہ، کافروں پر حاویہ۔ جب چھٹی ہو نا سکول سے آتے ہوئے بچوں کو کہوں گا، راستے میں کہتے آئے کافروں پر، بریک ہو تو پھر کافروں پر۔ ایک محبت عقیدت کا اظہار ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ صدیق و عمر عثمان اگر مومن نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ مومن کون ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک سنیے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک کو پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بدر کے بارے میں صحیح البخاری میں اصول و ضابطہ بیان ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں غزوہ بدر میں سیدنا صدیق موجود تھے یا نہیں؟ سیدنا عمر موجود تھے یا نہیں؟ جب یہ دونوں ہستی اور شخصیات غزوہ بدر میں موجود ہے تو غزوہ بدر کے بارے میں اسلام کو اصول و ضابطہ سن لیجئے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے بدری صحابہ، اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھا، محبت سے دیکھا اور اعلان فرمایا، اعملوا ما شئتم،
جو چاہو کرو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، بدریو جو چاہو کرو، تم پہ جنت واجب ہو چکی ہے، جو میرا صحابی چاہے کرے، بدری صحابی جو چاہے کرے۔ آج کے بعد اگر کوئی رافضی کہتے کہ باغ فدق کا مسئلے میں ہم سے بحث کیجیے، آپ کہے یہ مسئلہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں صدیق کے حوالے سے۔ جواب کیا بنتا ہے؟ اے معلوم آشے تم، رسول رحمت فرما گئے صدیق جو چاہے کرے، صدیق سے پوچھا نہیں جائے گا، نہ دنیا میں پوچھا جائے گا، نہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ صدیق وہ ہے، اے معلوم آشے تم کے درجے پر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ صدیق نے یہ کیا، اس کا ایک ہی جواب ہے حدیث بخاری میں، اے معلوم آشے تم بدری صحابی جو چاہے کرے۔ تو جب بدر میں صدیق موجود ہے تو پھر صدیق جو چاہے کرے، صدیق سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، صحابی رسول غارے جناب پیغمبر کے غارے یار سیدنا صدیق فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تہبند سلوار کو چاہتا ہوں ٹخنوں سے اوپر رکھا کروں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری سلوار اور چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، آپ میرے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ جو چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے اللہ قیامت والے دن اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اللہ اسے قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا۔ تیسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے جا رہا تھا اللہ کو آسمان پہ غصہ آیا، اس کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، یہ سلوار اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ صدیق فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صدیق تیرا تو مسئلہ ہی الگ ہے، تیری چادر جہاں بھی رہے تجھ پہ اللہ راضی ہے۔ جس صدیق پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا تم جناب گرفت کیوں کر سکتے ہو؟ رب مواخذہ نہیں کرتا، صدیق کی چادر جہاں رہے صدیق پر اللہ راضی ہے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، افکار صحابہ، خوشبو صحابہ، مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، حق سچ کی نشانی، رحمانی حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، جبری تیرا قافلہ، جوش سے جبری تیرا قافلہ، جبری تیرا قافلہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی، نعرہ تکبیر۔ صدیق کی چادر جہاں رہے رب ان پر راضی ہے۔ بدری صحابی جو چاہے کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام پر رب راضی ہے، جب رب راضی ہے تم کیوں ناراض ہو؟ ایک حدیث صحیح البخاری کی سنانے لگا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیارے سیدنا صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں کسی مسئلے میں الجھاؤ ہوا۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے، اے عمر پہل میری طرف سے ہوئی تھی، بات میں نے شروع کی تھی جس سے تلخی ہوئی اور میں غصے اور جلال میں آ گیا، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرتا۔ صدیق نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کرو گے میں شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا کہ سیدنا عمر کے ساتھ میری تلخی ہوئی، سیدنا عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر اتنا تو کہیں کہ شین گلی چھوڑ جائے۔
سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر۔ یہ پرانا ویر ہے خلیفے کے ساتھ شین کا، یہ آج کا ویر نہیں ہے، یہ پرانا ویر ہے۔ بندہ کہتا ہے کب سے ویر شروع ہے؟ میں نے کہا یہ ویر پرانا ہے، جب رب نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا شین نے اس دن نہیں مانا تھا، نبی کے خلیفے کو کون مانتا ہے؟ میں نے کہا رب کے خلیفے کو شین نے نہیں مانا تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا رب کا خلیفہ، رب نے پھر بھی بنایا، شین نے نہیں مانا، رب نے آدم کو پھر بھی بنایا، شین نے نہیں مانا، امت نے صدیق کو پھر بھی بنایا۔ کیا خیال ہے؟ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلخی آپس میں، جھگڑا آپس میں، اختلاف آپس میں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا، صدیق نے فرمایا میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دوں گا۔ کہنے لگے جاؤ شکایت لگا دو۔ سیدنا صدیق نبی علیہ السلام کی طرف چلے، مسجد نبوی میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، نبی علیہ السلام نے دور سے آتے ہوئے صدیق کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو صدیق آ رہا ہے اور اپنے تہبند کا ایک پلو اٹھا کے چلتا آ رہا ہے اور کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب میرا دوست، جب میرا پیارا اپنے تہبند کا پلو اٹھا کے چلے میں سمجھ جاتا ہوں صدیق غصے میں ہے، صدیق جلال میں ہے، صدیق کسے جھگڑ کے آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق مصطفیٰ کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جھگڑا ہوا سیدنا عمر سے۔ آپ نے فرمایا تیرے چلنے کے انداز سے ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا، کوئی بات نہیں یار بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، سیدنا عمر سے بات کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا، جا کے سوچا کہ سیدنا صدیق کو تو نے معاف نہیں کیا، عمر شکایت لگ گئی ہوگی۔ غصہ سیدنا عمر کا ٹھنڈا ہوا، اٹھے اور سیدنا صدیق کے گھر کی طرف چلے۔ جو ہی گھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عمر ہوں۔ فرمایا کسے ملنا ہے؟ فرمایا صدیق کو۔ فرمایا صدیق تو گھر نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سنا کہ نبی علیہ السلام صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو سیدنا عمر جان گئے اگر صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو مصطفیٰ کے گھر میں ہوں گے۔ صحابہ یہ سمجھا کرتے تھے صدیق اگر اپنے گھر میں نہیں ہوں گے تو مصطفیٰ کے پاس ہوں گے، اور صحابہ جانتے تھے اگر مصطفیٰ اپنے گھر میں نہیں ہوں گے تو صدیق کے پاس ہوں گے۔ صحابہ یہ جانتے تھے صدیق اپنے گھر نہیں ہے تو مصطفیٰ کے گھر میں ہوں گے۔ صحابہ یہ جانتے تھے کہ نبوت اگر اپنے گھر میں موجود نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے مصطفیٰ کی طرف چلے، جب دور سے آتے ہوئے دیکھا نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو تو آپ کا چہرہ غصے میں جلال میں آیا۔ سیدنا صدیق سمجھ گئے، محبوب اٹھے اور اپنے منبر کی طرف چلنے لگے۔ سیدنا صدیق اجتماع کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے تھے، وہاں سے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے۔ ابھی اگر کبھی ایسا منظر ہو سامنے طلباء کرام بیٹھے ہوں اور علماء کرام میں سے کسی شیخ الحدیث کی مسند پر جناب وہ تشریف فرماؤں حدیث یہ بخاری پڑھا رہے ہوں، کبھی کبھی میرا جی کرتا ہے کہ صحیح البخاری کی مسند پر شیخ الحدیث بیٹھے ہوں، سامنے طلباء بیٹھے ہوں، کسی طالب علم کو کہا جائے کہ اس اجتماع سے پیچھے سے اس طرح ذرا چل کے آؤ جس طرح صدیق مصطفیٰ کے پاس چل کے آئے تھے، تو ایسا ایک روحانی منظر ہو۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، صدیق وہیں سے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے آگے بڑھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں ویسے شکایت لگا رہا تھا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا نہیں عمر آج اے صدیق آج رک جا، آج صدیق کے معاملات کے معاملے میں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، او آلو سننا، او اہل اسلام، اہل دین، ہمارا پیغام سن لیجئے، صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دل و دماغ کو صاف کیجئے۔ میں کہوں گا آپ کی وساطت سے یہاں علماء دیوبند کے جناب کثیر تعداد موجود ہے، میں آپ کی وساطت سے مولانا فضل الرحمان صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، جس طرح آپ نے مدارس کے بیل پر جناب کھڑے ہونے کا فیصلہ کیے، ساتھ نمبر سے صحابہ کا بل بھی ساتھ لے لو
تاکہ یہ قانون بن جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ مدارس کے لیے کھڑے ہو تو ناموس صحابہ بل کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اہل سنت کے بچہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ مدارس کی بھی حفاظت کریں گے، محمد کے صحابہ کا بھی دفاع کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیتے ہیں؟ علماء موجود ہیں سارے۔ میری جماعت کے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ سے وہ بل پیش کر کے پاس کروا لیے، اور پہلے اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سینٹ سے پاس ہوا۔ اس بل کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو مدارس کے بل کے ساتھ ہو رہا ہے، دونوں کا سٹیٹس برابر ہے۔ تو جس طرح اس مدارس کے لیے، لیکن ایک بات اور بھی سن لو، میرے ایمان کی سن لو، شاید علماء میں سے کوئی اس بات سے اختلاف بھی کرے، لیکن میرے دل کی بات سن لو۔ مدارس کا بل پاس نہ ہو، اگر مدارس کا بل پاس نہ ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اساں 77 سال گزارا کیا ہے، نہ بھی پاس ہو۔ مدارس ہمارے ہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھو تو صحیح، مدارس ہمارے ہیں۔ مدارس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، صدیق کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ صدیق و عمر عثمان علی، تیری ان کی محبت، ان کے دفاع کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام کے لیے کھڑے ہوئیے، صحابہ کرام کے لیے، ناموس کے لیے، دفاع کے لیے۔ یہ منظر عجیب ہے صحیح البخاری میں کہ مسجد نبوی ہے، سامنے صحابہ ہے، حضور ممبر پہ تشریف فرمائے، موضوع صدیق ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ ایک ہی بات کہی ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے نا کہ صدیق کی ساری سیرت پر سب سے زیادہ دردناک یہ خطبہ ہے نبی علیہ السلام، اب کیا فرماتے؟ سیدنا عمر ایسے آ رہے ہیں، فرمایا عمر بیٹھ جائے۔ صدیق آگے، یا رسول اللہ کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا صدیق رک جائیے، ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، او میرے صحابہ، آج میں ایک ہی آپ سے بات کہنا چاہوں گا، ایک ہی سوال۔ جس دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، قلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا، اس دن میں، جس دن میں نے نبیوں نے کا اعلان کیا، تم شروع میں سارے کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط بیانی کرتے، جھوٹ بولتے، یہ نبی نہیں ہے۔ پہلے دن وہ کون تھا جس نے پہلے ہی دن میری تصدیق کر کے میری نبوت کا اعلان کیا تھا، مانا تھا؟ یا رسول اللہ وہ صدیق تھے۔ تو آپ پیغمبر کی بات سنیے، فرمایا پھر میرے ساتھی کو، میرے اس پیارے کو اگر یہ کسی پر پہل کر لے، کسی کوئی بات کہہ دے تو مجھے صدیق کو نہ دیکھا کرو، میں محمد کے چہرے کو دیکھ کے صدیق کو معاف کر دیا کرو۔ صدیق کے بارے میں اللہ اللہ فی اصحابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میں اس کا معنی اس طرح کیا کرتا ہوں۔ ذرا تصورات کی دنیا میں جائے، ذرا روحانیت کی دنیا میں جائے، تخیلات میں جائیں، ذرا اس طرح سمجھے کہ اب اس وقت ہم خانپور میں نہیں ہے، اپنے تصور میں جائے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، ساری آپ کی امت ایک طرف کھڑی ہو، سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور بتا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میری امت کے لوگوں، میں محمد اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ پھر بھی کہتے ہو کہ صحابہ کرام
کے بارے میں ہم تلخ کیوں ہیں؟ صحابہ کرام کے ناموس کے لیے ہم اپنے خون، اپنی اولادیں، اپنے بچے، اپنی قیادت، جس طرح مجھ سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ علماء دیوبند نے عظمت اصحاب رسول کے لیے خون پیش کیا اور وہ اپنے اکابرین علماء کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جناب حضرت علامہ حق نواز جنگوی صاحب سے خود ملاقات کی، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بچپنے میں تقریباً 1999 میں پھر مولانا اعظم طارق صاحب کے ساتھ جلسوں میں تقریریں کرتا رہا، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے ساتھ ہم مقدمہ رہا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب سے ان کے ساتھ مل کے تقریریں ان کے جلسوں میں کرتا رہا اور ان کے ساتھ مقدمہ ور رہا۔ بڑے بڑے اکابرین کے وہ جناب دیوبند جتنے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے خون کو پیش کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے میں قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، ذکر خیر کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے مسلک کے ترجمانی کے طور پر میرا حق بنتا ہے کہ یہاں کہوں جہاں تمہارا خون گرا ہے وہاں ہمارا ایک قیمتی خون علامہ احسان لیزر شہید رحمت اللہ علیہ کا اس راستے میں خون گرا ہے، اور بموں کے دھماکوں سے علامہ شہید کے جسم کے جناب ٹکڑے کر دیے گئے، اور آج بھی دنیا جانتی ہے کہ ان کی شہادت کی کڑیاں ان کے قاتلین کے ہاتھ تھے اور کس طرح پروگرام بنایا گیا۔ الشیعہ و سنہ کتاب لکھنے والے اس کے جناب سزا دی گئی، الشیعہ والقرآن لکھنے کے بعد انہیں سزا دی گئی، جناب اہل سنہ و تشیع کو لکھنے کے بعد ان کو سزا دی گئی۔ لیکن سن لیجئے، ہزاروں علامہ شہید ہو، ہزاروں حضرت جنگوی ہو، لیکن صدیق و عمر عثمان و علی تمہارے ناموس کے لیے یہ ساری سنیت بھی ذبح ہو جائے تب بھی تمہاری عظمت کا، تمہاری شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم یہ قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے، لیکن عظمت صحابہ پر کمپرومائز نہیں کریں گے، حالات کے جبر کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اہل سنہ کے سارے علماء سے کہوں گا، آئیے مشترکات پر آگے بڑھیے، اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صدیق عمر عثمان و علی کے دفاع کے لیے اہل سنت کے اندر کچھ بندوں کو داخل کر دیا گیا ہے۔ مرزا انجینئر محمد علی کی صورت میں انہیں سیدنا امیر معاویہ پر باس جناب کرنے کی حوصلہ دیا گیا ہے اور اس پر پیسے خرچ کیے گئے۔ شاید رفع الیدین کرنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اہل حدیث ہے۔ سن لیجئے، رفع الیدین کرنے سے اہل حدیث نہیں ہوتا۔ کوئی آمین اونچی کہے، میں اسے اہل حدیث نہیں مانتا اس وقت تک جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے صحابہ کی ذات محفوظ نہیں ہے۔ جو سیدنا امیر معاویہ کی ذات، جس بندے کی ذات سے، زبان سے، قلم سے، تحریر سے جناب ساتھ ان کی محفوظ نہیں ہے، جو وہ چاہے کرتا رہے، ہم برات کا اعلان کرتے، ہم اسے ملعون سمجھتے، ہم اسے گمراہ سمجھتے۔ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو امیر معاویہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ سنیت اور رافضیت میں فرق ہی یہ ہے، جو صحابہ کا ہے اسے سنی کہا جاتا ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی عزت عظمت پر کوئی آنچ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ ذرا مل کے محبت سے، عقیدت سے میری آواز کے ساتھ آپ نے آواز ملانی ہوگی تاکہ سیدنا امیر معاویہ صحابیت کی بنیاد ہے۔ ساری صحابیت ایک طرف، درمیان میں امیر معاویہ دیوار کی طرح، پردے کی طرح ہے۔ یہ چاہتے پردہ توڑ کے آگے بڑھ کے صدیق تک پہنچے، ہم نہیں پہنچنے دیں گے۔ امیر معاویہ کے دروازے پر اہل سنت کے جوان سینہ تان کے کھڑا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ کافروں پر حاویہ، مل کے کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ،
چھوٹے بڑے مرزائیوں پر حاویہ، پہلے پچھلے مرزائیوں پر حاویہ، پرانے اور نئے مرزائیوں پر حاویہ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا، ایک بندہ مجھے مرزا کے بارے میں تو آپ کا کیا خیال ہے، میں کہ مرزا ہے، کہتے ہیں مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا مرزا ہے، کہتے ہیں مرزا جو انجینئر ہے جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے وہ کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میں نے کہا مرزا ہے، مرزا ہے۔ ایک پہلے مرزا تھا، یہ دوسرا مرزا ہے، وہ ختم نبوت کا، وہ خاتم المعصومین کا منکر تھا، یہ اصحاب رسول کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، نہ اس مرزے کو مانا ہے نہ اس مرزے کو مانا ہے، انشاءاللہ کسی مرزے کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے لیے انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے، میری جماعت کے کابر محترم میاں اسحاق صاحب، بھائی ضیاء الرحمن ہزاروی صاحب، میری جماعت کے دیگر علماء اور قائدین موجود ہیں، انشاءاللہ صحابہ کی عزت ناموس کے لیے جب بھی آواز دو گے انشاءاللہ تمہارا اگر پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔